25 دسمبر کی تاریخ دو شخصیات کے حوالے سے دنیا کے اندر مشہور ہے۔ ہمارے لیے قومی طور پر یہ تاریخ تحریک پاکستان کے قائد، بڑے لیڈر جنہوں نے اس قوم کو جمع کیا، رہنمائی کی، قائد اعظم محمد علی جناح کی حوالے سے منسوب ہے۔ اور اسی طرح 25 دسمبر کو آج کے بہت سے عیسائی دنیا بھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے طور پر بھی اس تاریخ کو مناتے ہیں۔ آج کی نشست میں اسی حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں ان چند منٹ میں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمائی، وہ بات یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان یہ اصل میں دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ دنیا کی تمام اقوام سے، تمام مذاہب سے، تمام دنیا کے خطوں میں رہنے والے لوگوں سے امن اور سلامتی چاہتے ہیں۔ اسلام کی دعوت ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور دعوت پہنچنے کے بعد جس کا جی چاہے قبول کرے، جس کا جی چاہے قبول نہ کرے، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اسلام زبردستی بزور بازو انہیں کلمہ پڑھانے کا دعوے دار، حقدار نہیں۔ البتہ وہ اسلام کو اگر نہیں بھی مانتے تو کم از کم انسانیت کے اصولوں پر کاربند رہنا ان کے ذمہ بھی لازم ہوگا۔ وہ دنیا کی اچھائیاں، وہ خوبیاں جن کو دنیا کے تمام مذاہب ٹھیک کہتے ہیں، مثلا سچ بولنا دنیا کے تمام مذاہب میں ایک اچھی چیز ہے، اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن اسلام ہی کہتا ہے کہ اسلام قبول نہ کرنے والے غیر مسلم کو سچ بولنا بھی پڑے گا۔ قتل کرنا، ظلم کرنا یہ کسی کے لیے درست نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اب دنیا کی مسلمان قوم کے علاوہ جو دنیا کی دیگر اقوام ہیں، ان میں بھی اسلام اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن ایک فرق رکھتا ہے دنیا کی ساری قوموں میں اور یہود و نصارہ میں۔ دنیا کی دیگر اقوام کو کافر بھی کہتا ہے، مشرک بھی کہتا ہے، لیکن جب یہود و نصارہ کی بات آتی ہے تو اکثر قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اب یہ جو یا اہل الکتاب کا جو خطاب ہے یہ صرف یہود و نصارہ سے قرآن کرتا ہے، تو گویا کہ ان کو ایک طرح کی خصوصی خطاب سے جو نوازا گیا، اس کی وجہ یہ کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے کا اظہار کرنے والی قومیں ہیں۔ ہندو نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ کسی پیغمبر کو، سکھ نہیں مانتے، اور قومیں نہیں مانتی، لیکن یہود و نصارہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ ان کا ایمان ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے مسلمان ہونے کے لیے سب پر ایمان لانا لازم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، ایسا کرنے والا قرآن کی نظر میں پکا غیر مسلم ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ وہ توراۃ، زبور، انجیل کو ماننے کے دعوے دار ہیں، انبیاء کے دین کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو قرآن نے یا اہل الکتاب کہہ کے خصوصی نرمی والا خطاب کر رہا ہے۔ اور پھر قرآن ان اہل کتاب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، دنیا کے امن کی خاطر، انسانیت کی خاطر،
انصاف کی خاطر اختلافی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو باتیں ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہیں کم از کم ان باتوں پر ہی ہم اتفاق رائے کر لیتے ہیں، تاکہ امن قائم ہو، جھگڑے ختم ہوں، خواہ مخواہ کی پریشانیاں دور ہوں۔ جو اتفاقی بات ہے اس پہ ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت تو ویسے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہے، لیکن خاص طور پر ان مسلمانوں کو ہے جو غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں یا غیر مسلم معاشروں میں رہتے ہیں، یا جن کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے ساتھ ہے، یا جن کے حلقے کے اندر غیر مسلم لوگ بھی شامل ہیں۔ تو آئیے قرآن کے اس اسلوب کو سمجھیے جو آیت نمبر 64 سورہ آل عمران میں بیان فرمایا کہ اتفاقی باتوں پر ایک ہو جاتے ہیں، تاکہ ناراضگی اور نفرت کی سطح تھوڑی سی نیچے آ جائے۔ قرآن کہتا ہے قل یا اہل الکتاب، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، چلو آؤ ایسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو جو ہمارے تمہارے درمیان ایک جیسی ہیں۔ اب وہ بات کیا ہے؟ قرآن سب سے پہلے دعوت دیتا ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اور تم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب اللہ کے سوا چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، چاہے کوئی انسان ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ یہ نقطہ توحید ہے جو حقیقت میں تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا۔ ہر نبی نے یہ دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں انہوں نے بھی یہی دعوت دی، اور 25 دسمبر آنے والے دن میں پوری دنیا میں دنیا عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یوم پیدائش منانے جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی دعوت دنیا کو دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو چونکہ یہ اسلام، یہودیت، عیسائیت تمام ان تینوں نقطہ نظر کا ایک متفقہ نقطہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہے، عقیدہ توحید جسے کہتے، تو آؤ اس پر ہی ایمان لے آؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم جو آپس میں جو انسانوں کو جو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنانے کی رسم چل پڑی ہے نا، ہم ایسا بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عیسائیت کے نزدیک غلط ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے نزدیک شرک غلط ہے، حضرت موسیٰ کی سچی تعلیمات کے مطابق شرک غلط ہے، ان سب نے بھی عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے۔ تو پھر بھی اگر تم نہیں مانتے تو قرآن ہدایت دیتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر کے چلے جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ کہیے، آپ سب ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہنا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اسلام، یہ حضور کا بھی دین، یہ اسلام، یہ حضرت عیسیٰ کا بھی دین، یہ اسلام حضرت موسیٰ کا بھی دین، تمام پیغمبروں کا دین، ہم تو اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم تمہیں بھی اس بنیادی بات پہ اتفاق رائے کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آج بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ عیسائی کو یہ دعوت دے، کیونکہ یہ اس کے دین کے مطابق ہے، اس میں اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے نزدیک عقیدہ توحید ہے۔ تو پہلا بنیادی اصول تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بھی ہمیں اس موقع پہ سمجھنا چاہیے کہ 25 دسمبر کو لوگ دنیا عیسائیت کرسمس ڈے کے طور پہ منانے والی ہے، تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ بہتر ماننے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے ہیں، حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہیں، اور عیسائیوں سے بڑھ کر ہم انہیں ماننے والے ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ ہم ان کی سچی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے حقیقی رتبے اور مقام کو ماننے والے ہیں۔
جو وہ پیغام اور مشن لے کر دنیا میں تشریف لائے، ہم اصل میں اس مشن اور پیغام کو ماننے والے ہیں۔ ہم ان کے خلاف کوئی ایسی بات تسلیم نہیں کرتے جس سے حضرت عیسیٰ کا مقام کم ہو۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں اٹھا کر بائبل، تو بائبل کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں لوگوں نے منسوب کی، اللہ نے نہیں اتاری، لوگوں نے منسوب کی ہیں، جو کسی شریف انسان کے بارے میں جن باتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج بھی وہ بائبل کا حصہ ہیں اور عیسائیت انہیں پڑھتی پڑھاتی ہے۔ 104 سے زیادہ بائبل کے نسخے، ان میں سے 4 کا انتخاب کیا گیا، انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا، اور جو انجیل سب سے زیادہ سچائی اور قرآن کے قریب تھی اس کا انکار کر دیا گیا، انجیل برناباس کا۔ تو آج بھی اگر ہم انجیل مقدس کی سچی تعلیمات کو پڑھیں گے تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی عقیدے کا قائل ہے جو قرآن نے دعوت دی اور جو قرآن نے وہی کہا جو پچھلی کتابوں کے اندر آیا تھا۔ اسی لیے دور نبوی شریف کے اندر جب نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار کی تقریر سنی اور قرآن کی انہوں نے وہ آیات تلاوت کی، تو نجاشی بادشاہ بھی بول اٹھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی عیسائیت اور اسلام کے درمیان حضرت عیسیٰ اور مریم کے مقام میں وہ فرق بھی نہیں ہے جو یہ ایک تنکے کا فرق ہوا کرتا ہے۔ اس نے تمام مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ اور اگر ہم عیسائیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہمیشہ عیسائیت رہی ہے، پرانے وقتوں میں بھی اور آج دور نبوی میں بھی، دور صحابہ میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، اس دور کے اندر بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کوئی قوم مذہب چھوڑ کے اسلام میں آ رہی ہے الحمدللہ وہ عیسائی ہیں، جو اسلام سے متاثر ہو کے پوری دنیا میں کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے نبی کی تعلیمات کے سب سے زیادہ قریب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اولی الناس بابن مریم، حضور فرما رہے ہیں کہ میں ابن مریم کے پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی سب سے قریب ہوں اور آخرت میں بھی ان کے سب سے قریب ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد کم و بیش 500 سال کی اس دورانیے میں کوئی نبی نہیں آیا، صرف حضور تشریف لائے۔ ایک تو یہ زمانے کے لحاظ سے بھی قرب ہے، اور پھر ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے قیامت کی نشانی بن کے زمین پہ تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور وہاں سے وہ تشریف لائیں گے، اور پھر وہ تمام تفصیلات قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو حرام قرار دے دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، شرک سے دنیا کو روک دیں گے، دجال کو قتل کریں گے، ہمیشہ عدل کا فیصلہ کریں گے اور قاضی اور حکم بنیں گے، زندگی گزاریں گے، شادی بیاہ اولاد ہوگی، اور آخر کار جب آپ کا انتقال ہوگا تو روضہ اقدس کے اندر، روضہ نبوی کے اندر ایک قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے، روایات کے مطابق وہاں مسلمان آپ کی تدفین کر دیں گے۔ تو دیکھیے زمانہ ماضی کے اعتبار سے بھی حضور کے سب سے قریب، زمانہ مستقبل کے اعتبار سے بھی حضور کے سب سے قریب، اور حضور فرماتے ہیں حدیث کے مفہوم کہ جب قیامت کے دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکٹھے قبر سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی قبر مبارک کشادہ کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 2 عظیم ہستیاں ہوں گی جن کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو چکا ہے۔ تو آخرت میں بھی حضور کے سب سے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جو سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے سامنے بھی بیان ہوئی احادیث کی روشنی میں، یہ اصل تعلیمات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن مجید آپ دیکھیے آل عمران
کتنی بڑی قرآن کی اہم صورت ہے۔ عمران فیملی، حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، ان کے خاندان پر پورے قرآن کے چیپٹر کا نام ہے، سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامن والدہ محترمہ کے اسم گرامی کے نام پر موسوم ہے۔ اور پھر ان دو جگہوں کے علاوہ پورے قرآن مجید میں ایسی سینکڑوں جگہیں ہیں جہاں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی بیان کیا، ان کے مقام کو بھی بیان کیا، ان کے مرتبے کو بھی بیان کیا۔ اور آج بھی اگر ہم ایک طرف قرآن مجید رکھیں اور اس کی سیرت کو پڑھیں اور ایک طرف ہم انجیل مقدس کو رکھیں یا دنیا کے تمام دیگر کتب کو رکھیں، تو جو قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، تعلیمات، مقام، معجزات بیان کیے ہیں، دنیا کی کوئی دوسری کتاب ویسا مقام بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں سے بڑھ کر ماننے والے ہیں قرآن کی تعلیمات کے مطابق۔ اور ان کی تعلیمات کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، سورہ مریم پڑھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، اب وقت کی قلت کو سامنے رکھتے وہ آیات پیش کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن قرآنی بیان کا خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے دنیا میں پیدا فرمائے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم پاک دامن کے دامن پر پھونک ماری، جس سے اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ ابھی والدہ کی گود میں ہیں، اللہ نے غیبی رزق دیا، والدہ کے لیے بھی غیبی رزق دیا۔ کھجور کے تنے سے کھجوریں ملتی ہیں، پاکیزہ چشمے کا پانی ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو گود میں ڈال کر قوم کے پاس آتی، یہی یہودی بدبخت حضرت مریم پہ تہمت لگاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں تو نہیں بولوں گی، میں تو خاموش ہوں، یہ بچہ بولے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود میں بول اٹھے۔ یہ ایک دن کا بچہ، یہ دودھ پیتا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ قرآن نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں بات کی، صرف بات ہی نہیں کی بلکہ پورے دین اسلام کا خلاصہ بیان فرمایا اور کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم، میں بیٹا تو مریم کا ہوں لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس رب نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، اور میں اس رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اس رب ہی کی عبادت کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور آج بھی ان کے یوم ولادت منانے والی دنیا عیسائیت کو یہ پیغام قرآن دیتا ہے کہ ان کے نام پر اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کا یہ خطبہ ہی عمل میں لے آؤ۔ اگر واقعی ان سے محبت ہے، اگر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی دلی تعلق ہے، اگر ان سے محبت کرنے والے ہو تو پھر ان کی تعلیمات کو اپنا لو۔ صرف ہیپی کرسمس کہنے سے یا کرسمس ڈے منا لینے سے ان کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم دین اسلام کو دیکھیں تو دین اسلام میں دن منانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام دن منانے والا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دو عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی واقعے کی بنیاد پہ نہیں ہے، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اس کی بنیاد پہ یہ عیدیں نہیں، یہ دونوں عیدیں عبادات کی بنیاد پر ہیں۔ ایک عید رمضان کی عبادت کا تحفہ ہے، انعام ہے، دوسری عید حج اور قربانی کی عبادت کا انعام ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے پیچھے۔ تو گویا کہ ہمارے ہاں دن منانے کا جو رواج اگر پڑ بھی گیا ہے تو یہ ہمارا اپنا رواج نہیں ہے، یہ غیر مسلموں سے ہم نے لیا ہوگا۔ اسلام کسی کے یوم پیدائش اور یوم وفات منانے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جو اچھی شخصیات ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہیں علیہم الرضوان، ان حضرات کی اچھی سیرت کو اپنایا جائے۔ اصل میں بس یہی ان سے محبت کا ثبوت ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، بچپن میں اللہ کی
بڑائی کو بیان فرمایا، بڑے ہوئے اللہ نے نبوت رسالت کو عام فرمایا، یہودی دشمن بن گئے، اللہ رب العزت نے بڑے معجزات بھی عطا فرمائے کہ آپ کی دعا سے اللہ کا نام لے کے دعا مانگتے تو مردے قبر سے اٹھ کھڑے ہوتے، پیدائشی نابینا آپ اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرتے تو ان کی آنکھیں دیکھنے لگ جاتی، کوڑ کا مرض جان لیوا تکلیف دہ مرض آپ اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرتے تو کوڑی بیمار شخص کو اللہ شفا عطا فرما دیتا، حتیٰ کہ آپ پرندوں پہ پھونک مارتے تو ان کے ٹکڑے جڑ کے وہ بھی اللہ کے حکم سے وہ مردہ پرندے بھی زندہ ہو جاتے۔ یہ سب معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں بیان کیے، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بن گئے۔ یہ معجزات ہیں، اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ آج اس 25 دسمبر کے دن مسلمانوں کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن بھی لینے چاہیے۔ آج حکومتی سطح پر بھی اور بہت سارے مسلمان اپنے طور پر بھی کرسمس ڈے کی ان کی مذہبی تقریبات کے اندر شرکت کر جاتے ہیں اور کوئی فرق نہیں رکھتے، کوئی احتیاط نہیں کرتے، بغیر کسی احتیاط کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی فتنہ اضطراری کے اسی طرح کرسمس ڈے منا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، جیسے کہ عیسائی منا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے، ان کے ہاں تو 25 دسمبر کو خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے معاذ اللہ، کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اگر کوئی مسلمان انہی کی طرح اس دن کو منائے گا تو بتائیے اس میں اور مسلمان میں کیا فرق رہے گا؟ وہ تو غلط تعلیمات ہیں جو انجیل کو انہوں نے تحریف کر ڈالا، بائبل کے اندر تحریف کی ہوئی ہے، تو تحریف کر کے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا گھڑنا چاہتے ہیں، جس کا انکار خود حضرت عیسیٰ کریں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانے، بلکہ بعض روایت کے مفہوم بنتے ہیں کہ جب اللہ قیامت دن پوچھے گا کہ بتا عیسیٰ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو، خدا کا بیٹا مانو، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے سوال کا اتنا رعب طاری ہوگا کہ جواب دیتے وقت جسم کے ہر حصے سے خون جاری ہو جائے گا، اور اس رعب میں ہوں گے یا اللہ، قرآن نے اس کو نقل کیا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا، میں تو تیری عبادت کرتا تھا اور اسی عبادت کا میں نے بھی ان کو حکم دیا تھا، میں نے تو نہیں کہا، میری والدہ نے بھی نہیں کہا کہ مجھے خدا مانو، یہ تو خود خدا مان کے بیٹھے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم انجیل مقدس کی تعلیمات پڑھیں تو بیٹا کہنے سے مراد حقیقی بیٹا نہیں ہے، حضرت آدم کو بھی تو انجیل میں بیٹا کہا گیا، کسی اور پیغمبر کو بھی تو بیٹا محبت کی وجہ سے کسی نے لکھ دیا ہوگا، ورنہ بیٹے سے مراد حقیقی بیٹا نہیں، کیونکہ بیٹا ماننا معاذ اللہ العیاذ باللہ، اللہ کی اولاد ماننا کسی کو بھی، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہے، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، اللہ کی اولاد ماننا ہی اس کے ساتھ بدترین شرک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بیٹا ماننا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالی دینے کے مترادف ہے، اور یہ وہ گالی ہے جو اللہ کو سب سے بری لگتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بری گالی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا ہے۔ اور آپ سورہ مریم پڑھیے، آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم تو بہت بری چیز گھڑ کے لے کر آئے ہو، تم نے تو گالی دے دی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ بات اتنی بری بات ہے کہ اگر اللہ آسمان، زمین اور پہاڑوں کو شعور عطا کر دے، جیسے ہمیں شعور ہے، ہم اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اگر یہ شعور، اگر اللہ آسمان، زمین اور پہاڑوں کو یہ شعور دے دیتا تو اس بات کو سن کر پہاڑ بھی پھٹ جاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان پھٹ جاتا، زمین چر جاتی، یعنی یہ پوری کائنات تباہ ہو جاتی
اگر اس بات کو وہ سن لیتے اور ان کو سننے کے بعد اظہار کا اللہ موقع دیتا تو اسے برداشت نہ کر پاتے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ وہ اللہ کے لیے رحمان کے لیے بیٹا پکارتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کو اولاد بنانا زیب ہی نہیں دیتا، تو رحمان ہے۔ رحمان کے معنی وہ کہ جو ساری کائنات پر رحم فرمانے والا ہو۔ اگر اولاد ہوگی تو جیسی محبت اولاد سے ہوتی ہے ویسی محبت کسی اور سے نہیں ہوتی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو بے شمار کمزوریوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر معاذ اللہ اللہ کی بھی اولاد مان لی جائے تو پھر یہ ساری خرابیاں وہاں بھی جائیں گی۔ تو رحمان ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد۔ تو ہمارا اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ تم اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، تم یہ مت کہو کہ اللہ کی اولاد ہے، تم یہ مت کہو کہ تین خدا ہیں۔ خدا رب ایک ہے، جس کو خدا کہنا بھی شاید درست نہ ہوگا، وہ تو اللہ ہے، وہ تو معبود برحق ہے، اس کے صفاتی نام بے شمار ہیں۔ تو اس 25 دسمبر کے دن ہمیں اس چیز کو بھی ذرا شعور میں لانا چاہیے کہ عیسائیت کا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ تو راہ سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ ہم اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، جو قرآن مجید کے اندر الحمدللہ حرف بحرف موجود ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم اناجیل مقدس کی تعلیمات، سچی تعلیمات کو پڑھیں تو وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں جن کی قرآن نے حفاظت فرمائی ہے۔ تو اس لیے 25 دسمبر کا دن اگر ہم ایک پہلو سے دیکھیں کہ آج دنیا عیسائیت تمام 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے طور پہ نہیں مناتے۔ دنیا میں بہت سے فرقے ہیں، کیتھولک فرقے کے نزدیک یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پروٹسٹنٹ نے طریقہ نکالا۔ اور پہلے 300 سال حضرت عیسیٰ کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق اور عیسائیت یہودیت میں ان کے قتل کیے جانے کے بعد 300 سال تک یہ کرسمس ڈے نہیں منایا گیا۔ رومی پادری نے طریقہ نکالا 336 عیسوی کے لگ بھگ، شروع میں صرف شمع چراغ روشن کیے جاتے تھے، پھر اس کے بعد جرمن آ گئے، انہوں نے اس کے اندر ڈرامے بنانا شروع کر دیے اور درخت بنا کر آہستہ آہستہ وہ کرسمس ٹری وجود میں آ گیا۔ تو شروع میں تو ان کے ہاں یہ مذہبی تہوار تھا جس کا تعلق تعلیمات عیسیٰ سے بالکل بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر مذہبی تہوار سے یہ ایک معاشرتی تہوار میں بدل گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو صرف مذہبی تہوار نہیں ہونا چاہیے، کچھ اس میں لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا، کوئی کیک بھی کاٹ لیا کرو، کچھ عید کی طرح عید ملن پارٹیاں بھی کر لیا کرو۔ مذہبی سے معاشرتی تہوار بنا، بریک نہیں لگی۔ پھر معاشرتی تہوار سے عیاشی تہوار بن گیا، صرف معاشرت باقی نہیں رہی، پھر اس میں شراب نوشی بھی آ گئی، اس میں زنا بدکاری بھی آ گئی۔ آج بھی دنیا کے ریکارڈ کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر جتنی دنیا میں شراب پی جاتی ہے شاید دنیا میں کسی اور دن اتنی شراب نہیں پی جاتی ہے۔ تو کیا یہ شراب پینے کے ریکارڈ قائم کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی؟ ہرگز نہیں ہے۔ جتنے گناہ، جتنے بدکاریاں اس دن میں اس نام پہ معاذ اللہ کی جاتی ہیں، دنیا میں کہیں ایسا کوئی اور دن نہیں ملتا۔ تو پہلے یہ مذہبی تہوار بنا، پھر معاشرتی بنا، پھر عیاشی تہوار بنا، اور اب عیاشی سے آگے بڑھ کر یہ جرائم کا تہوار بن گیا۔ اس دن جتنے جرائم کیے جاتے ہیں عام دنوں میں اس کی مثالیں ملنا کم ہیں۔ تو اس لیے اس 25 دسمبر کی تاریخ کو ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے قرآن، سنت، حدیث میں اس بارے میں کیا پیغامات ہیں، ان کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اور دنیا عیسائیت کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر واقعی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں تو ان کے نام پر ان کی صحیح تعلیمات کو اپنانا ہی اصل میں عیسائیت ہے۔
اور عیسی علیہ السلام کی محبت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا و سنت کے مطابق زندگی کا ہر دن اور ہر رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔